السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، تھمبنیل کے اوپر جو آپ پڑھ کے ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کا کیا مطلب ہے ابھی پتہ چلے گا۔ ایک پوئم ہے، کمال کی پوئم ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تنہائی کے ٹائٹل سے، اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فارسی کی پوئم ہے، لیکن اس میں ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کا حل موجود ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہر رفتم و گفتم بموج بے تابی، ہمیشہ در طلب استی چے مشکل داری۔ کہتے ہیں میں سمندر کے پاس گیا، بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بہر رفتم و گفتم بموج بے تابی، اس کی بے تاب لہریں جو ہر وقت تڑپتی رہتی ہیں، ان سے میں نے جا کر پوچھا ہمیشہ در طلب استی، ہمیشہ تم بے تاب رہتے ہو، جیسے در طلب استی کسی تلاش میں ہو، کسی جستجو میں ہو۔ چے مشکل داری، تمہیں کیا مشکل درپیش آ گئی؟ ہزار لؤلؤ لالاس در گریبانت، درون سینہ چمن گوہر دلی داری، تپید و از لب ساحل رمید و ہیچ نہ گفت۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہزار لؤلؤ لالاس در گریبانت، تیرے گریبان کے اندر ہزار قیمتی موتی ہیں، یعنی اے سمندر تیری گہرائیوں کے اندر ہزاروں قیمتی موتی موجود ہیں۔ درون سینہ چمن گوہر دلی داری، لیکن کیا تیرے سینے کے اندر میرے جیسا گوہر یعنی دل موجود ہے؟ تپید، یہ بات سنی تو سمندر کی موجیں تڑپ اٹھیں، تپید تڑپ اٹھیں۔ وَأَزْ لَبِ ساحل رمید، اور ساحل سے ٹکرا کر بے چین واپس لوٹ گئیں۔ وَهیچ نہ گفت، لیکن منہ سے کہا کچھ نہیں۔ آگے فرماتے وَکوہ رفتم و گفتم اینچے بے دردی است، رسد و گوشے تو آہو فغان غم زدائی۔ کہتے ہیں میں پہاڑ کے پاس چلا گیا اور میں نے جا کے پوچھا یہ کیا بے دردی ہے، تجھے احساس ہی نہیں ہے۔ رسد بگوشے تو، کیا تیرے کانوں کے اندر پہنچتی ہے آہو فغان غمزدائی، کسی غمزدہ کی آہو پکار تو سن پاتا ہے؟ میں غمزدہ ہوں، میری آہو فغان تیرے کانوں تک کبھی نہیں پہنچی۔ اگر بسنگے تو لالے سے قطرہ خون است، کہتے تیرے اندر سے لال نکلتے ہیں سرخ رنگ کے بڑے قیمتی پتھر، لیکن یہ جو سرخ رنگ کا پتھر ہے یہ کہیں تیرے جگر کے خون کا قطرہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے یقی درا بس سخن بمن ستم زدائی، مجھ مظلوم سے کبھی گفتگو کر کے دیکھ۔ اگر تیرے جگر کے اندر بھی خون ہے، اور خون جگر کس طرح پیا جاتا ہے تو بھی جانتا ہے، تو پھر مجھ سے گفتگو کر۔ دونوں دیوانے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ بخود خزید و نفس در کشید و ہیچ نہ گفت، وہ اتنا بڑا پہاڑ میری بات سن کے سمٹ گیا۔ نفس در کشید، اس نے دم سادھ لی، اپنا دم روک لیا۔ وہ ہیچ نہ گفت، بولا کچھ نہیں۔ رہے دراز بری دم زماہ پرسیدم، سفر نصیب تو منزلی است کے نیست۔ کہتے پھر میں نے بڑا لمبا فاصلہ طے کیا اور زمین سے نکل کے میں چاند کے پاس چلا گیا، اور میں نے چاند سے پوچھا سفر نصیب، کہ تو ہر وقت سفر میں رہتا ہے، نصیب تو منزلی است کے نیست، تیرے نصیب کے اندر کوئی منزل بھی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت تو چلتا رہتا ہے، کوئی منزل بھی میسر ہے تجھے کہ نہیں؟ جہاز پرتوے سیمائے تو سمنزاری، فروغ داغے تو از جلوائے دلی است کے نیست۔ جہاز پرتوے تو، تیری چاندنی سے سارا جہان، سمنزاری، تیری پیشانی کی چمک سے سارا جہان ایسے ہے جیسے گلو گلزار ہے۔ تیرے اندر یہ جو بڑا سا داغ نظر آتا ہے، ہم تیری طرف دیکھتے ہیں تو ایک داغ نظر آتا ہے بڑا سا، یہ جو داغ ہے اس کے اندر جو چمک پائی جاتی ہے یہ کہیں دل کے ہونے کی وجہ سے نہیں، تیرے سینے میں تیرے داغ کے اندر دل بھی ہے۔ سوئے ستارہ رقیبانہ دید و ہیچ نہ گفت، اس نے ستارے کی طرف رقیبانہ انداز سے دیکھا پر بولا کچھ نہیں۔ اور اب وہ بات جو آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ علامہ اقبال بارگاہ خداوندی میں کیسے، تو حضرت اقبال فرماتے کہ شدم با حضرت یزداں گزشتم از ماہ و مہر، میں ماہ و مہر چاند ستاروں سے گزر کر حضرت یزداں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اپنے تصور میں۔ فرماتے ہیں میں تصور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور میں نے کہا در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست، تیرے اتنے خوبصورت اور بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو میرے درد کو سمجھ سکے، جو میرے سینے کے اندر بھٹیاں سلگ رہی ہیں اس کو سمجھ سکے۔ اتنے بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جہان تو ہی ز دل و مشت خاک من ہما دل، جہان خوش است ولی در خور نوایم نیست۔ کہتے ہیں جہان تو ہی ز دل، پورے جہان کے اندر دل کسی کے پاس نہیں ہے۔ و مشت خاک من ہما دل، اور انسان کی مشت خاک کو سر سے پاؤں تک تو نے دل ہی دل بنا دیا، درد ہی درد بنا دیا۔ جہان خوش است، تیرا سارا جہان اچھا ہے، ولی در خور نوایم نیست، لیکن میرے ساتھ گفتگو کرنے، میرے درد کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا ہے پر میرے قابل نہیں ہے۔ اور آخری مصرے کے اندر ہمارے تمام دردوں کا علاج ہے۔ تبسم بلب رسید، خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ ہیچ نہ گفت،
اور فرمایا اللہ نے بھی کچھ نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ فرماتے میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، میں نے زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا، لیکن میرے سینے کے اندر جو آگ تھی اس کا مداوع کچھ نہ کر سکا۔ پھر زمین سے بلندیوں کی طرف جانے کا سفر شروع کیا تو پہاڑ سب سے بلند شے ہے زمین کے اوپر۔ میں نے پہاڑ سے جا کے پوچھا تیرے پاس درد دل ہے؟ پہاڑ لرز اٹھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اسے اٹھانے سے قاصر ہیں۔ انسان نے اٹھا لیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ کہتے پھر میں وہاں سے لمبا فاصلہ طے کر کے چاند پہ گیا۔ مثال دے رہے ہیں کہ سیاروں ستاروں چاند ستاروں کی طرف چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے درد کا علاج اس میں ہے، مریخ پہ چلا جاؤں، چاند پہ قدم رکھ لوں؟ کیا میرے دل کے اندر جو بے چینی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ میں خلا میں نکل جاؤں، میں زمین کی پابندیوں کو توڑ کے ترقی کے نام پر دوسرے سیاروں پر چلا جاؤں تو کیا مجھے سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا؟ کہنے لگے نہیں۔ چاند کے پاس گیا، اس نے ستارے کی طرف دیکھا کہ ہاں بھائی میرے پاس تو وہ سودا نہیں جو مانگ رہا ہے، تیرے پاس ہے تو بتا۔ کسی کے پاس نہیں تھا۔ آخر کار پھر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا یا مولا پاک اتنا وسیع جہان تو نے تخلیق کیا، لیکن تیرے پورے جہان میں میرے درد کو سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگے خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور ہیچ نہ گفت، فرمایا کچھ نہیں۔ مطلب اس مسکراہٹ کا یہ کہ ہاں اب تو صحیح پہنچا ہے۔ اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے ایک دوسری جگہ پہ ایک شعر میں بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں تو نہ زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اس پوری پوئم کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ مقصد اس پوئم کا یہ ہوا کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ میں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا ہر انسان محبت کا پیاسا ہے۔ دنیا میں بندے کو مسئلہ ہی یہ ہے، پنجابی سے کہتے ہیں رولا ہی ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر بچے تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میرے والدین میری، بھائی کہتا ہے بہن سے پیار کرتے ہیں، بہن کہتی ہے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، دو بھائیوں تو کہتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ در حقیقت والدین پیار ساروں سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو طلب ہے پیار کی، جو محبت کی طلب ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ پھر آپ کہتے ہیں چلو والدین نے تو اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے کوئی ایسا جیون ساتھی ملے گا کہ جب میرے اس ادھورے پن کو، اس سینے کی بے چینی اور خالی پن کو پر کر دے گا۔ تو پھر وہ کسی، اگر مرد ہے تو کسی عورت کی تلاش میں لگ جائے گا، عورت ہے تو مرد کی تلاش میں لگ جائے گی، شادی ہو جائے گی، لیکن شادی کے 6 ماہ بعد پتہ چلے گا اس کو کہ نہیں، جو میں جس تلاش میں تھا یہ تو وہ نہیں، جس سکون کے، جس ادھورے پن کے مکمل ہونے کی تلاش میں تھا وہ تو پورا نہ ہوا۔ پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ بیوی کہے گا نہیں یہ شوہر میرا ویسا نہ نکلا جیسا ہم نے سوچا تھا، یا جیسا پہلے تھا اب تو ویسا نہ رہا، یا شوہر کہے گا کہ یہ میری بیوی تو بس ایسی نکل آئی ہے، میں کیا کروں زندگی میری۔ اب ان دونوں کی امیدوں کا مرکز ان کی اولاد ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، شوہر بیوی کا نہ بن سکا، بیوی شوہر کی نہ بن سکی، تو چلو یہ اولاد تو ہماری ہے، ان کا تو مرکز ہی ہم ہے، تو ان کی توجہ ساری ہماری طرف ہے۔ وہ اپنی ساری امیدیں اولاد پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اپنی آخری عمر میں سب سے بڑا صدمہ والدین کو یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اولاد گندی نکل آئی، کہتے ہیں کی دسیے تانوں اولاد خراب نکل آئی ہے، اسی تے اے سوچے اسی اے ہو گیا، اسی تے اے سوچے اسی اے ہو گیا، ساری اولاد نہیں چنگی نکلی۔ اگر کسی کی نہ پڑھے تو وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ چونکہ پڑھی نہیں تو اچھی نہیں نکلی، اور کسی کی پڑھ جائے تو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم نے ساری جمع پونجی لگا کے پڑھا دیا، اب یہ باہر یورپ میں سیٹل ہو گیا، ہمیں پوچھتا نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آخری غم کیا کہ ہماری اولاد ہمارے مطابق نہ نکلی۔ تو اصل میں حقیقت پتہ کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ والدین بھی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور بچے والدین سے، والدین بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر اللہ پاک نے درد دل کا جو سمندر پیدا کر رکھا ہے، جو محبت کی طلب کا سمندر پیدا کر رکھا ہے، اس کے اندر ماں باپ کی محبت کا ایک گلاس گر جائے تو پورے سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو لگے گا والدین محبت ہی نہیں کرتے۔ اس کے اندر میاں بیوی کی محبت کا ایک ایک گلاس بھی گر جائے تو کوئی فرق نہ پڑے گا، اولاد کا ایک جگ بھی گر جائے، مثال ہے۔ ویسے تو ماں کا رشتہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب اولاد کہتی ہے کہ ماں ہی پیار نہیں کرتی تو اس سے آگے کیا رہ گیا؟ اولاد کا ایک ایک گلاس بھی پڑ جائے تو اس وسیع سمندر کو، اس گہرے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے، تو سمندر سے ڈونگے تو یہ بھرے گا کیسے؟ یہ ایسے بھرے گا جو تمہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں۔ تم اپنے دل کا مرکز والدین کو بناؤ، اولاد کو بناؤ، دولت دنیا کو بناؤ، جس مرضی چیز کو بنا لو، تم بے چین رہو گے۔ جب تم ان ساری چیزوں سے اپنے دل کا رابطہ توڑ کے اپنے مالک کی طرف لگا لو گے، عشق رسول پیدا کر لو گے، تو تمہیں اپنی جھونپڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی قرار آ جائے گا، نہیں تو تمہیں دنیا کا سب سے امیر شخص بن کے بھی قرار نہیں آئے گا۔ یورپ کے اندر انگریزوں کے پاس
آپ پڑھ کے دیکھ لیں ان کی بایوگرافیز، ان کے بڑے بڑے ایکٹرز جو پوری دنیا میں مشہور تھے، سب سے زیادہ پیسے والے تھے، سب سے زیادہ پروٹوکول والے تھے، لوگ ان کے آؤ بھگت کرتے تھے، ان کے آنے پہ ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی. بایوگرافیز آپ ویکیپیڈیا نکال کے دیکھ لیں گوگل کے اوپر. تو انہوں نے خودکشیاں کیوں کی؟ اینڈ پہ خودکشی کر کے مرے. پیسہ تھا، شہرت تھی، رسپیکٹ تھی، ہر چیز تھی، اونچی بلڈنگیں تھیں، گاڑیاں تھیں، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی. کیا نہیں تھا؟ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو یا تو آپ ساری زندگی بے چین رہیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ گولیاں کھائیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی اس وجہ سے کہ اولاد نے صحیح نہیں کیا، بیوی نے صحیح نہیں کیا، شوہر نے صحیح نہیں کیا. یا آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، کانسیپٹ سیدھا کر لیں گے اپنا کہ سارے ہی صحیح کر رہے ہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جس محبت کی مجھے طلب ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے مجھے ملے گی. لامحدود ذات کی محبت میرے سینے میں ہے، مجھے اس ذات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہتا ہے نا کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر تم ٹائر کو اتار کے بلب کی جگہ پہ لگا دو اور بلب کو ٹائر کی جگہ پہ لگا دو، کیا دونوں جگہ پہ کام ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. ٹائر بنا ہے ٹائر کی جگہ پہ لگنے کے لیے، بلب بنا ہے بلب کی جگہ پر لگنے کے لیے، انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. تو جب تم اس کی طرف لوٹ آؤ گے تمہیں قرار آ جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.